الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم الی آخر السورہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد الحمدللہ ہم لوگ ترجمہ قرآن اور اس کی جو ریلیٹڈ تشریح ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور جیسے شروع میں ہی ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم لوگ اس میں کوئی بھی فقہی بات یا فقہی مسئلہ ڈسکس نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے اور نہ ہی قرآن کے ترجمے سے اس کا کچھ لینا دینا ہے۔ لینا دینا سے یہ مراد ہے کہ قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ اس مقصد کے لیے ہم لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی 5 آیات میں یہ بتایا ہے کہ ایمان والے کون ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی جو ہے یہ بات ہوئی تھی کہ جب کوئی بھی دعوت سامنے آتی ہے تو اس دعوت کو ماننے والے عموماً 3 گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہوتا ہے جو پوری شد و مد کے ساتھ اس کو مانتے ہیں، بالکل دل کے ساتھ اس پر ایمان لاتے ہیں اور اپنا وقت، اپنی انرجی، اپنا پیسہ، اپنے سورسز، جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا ہے وہ اس سوچ کے لیے یا اس نظریے کے لیے یا اس ایمان کے لیے صدقہ کر دینا یا قربان کر دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ یہ ہو گیا تھا پہلا گروپ، اور ہم نے دین کے معاملے میں بات کی تھی کہ یہ پہلا گروپ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ یا جسے قرآن جو ہے اہل ایمان کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز اور کی میں وضاحت کرنا ضروری سمجھوں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے قرآن شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے۔ ہم نے بات کی تھی کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کا اسلوب دعائیہ ہے۔ اس کے بعد جب انسان نے سورہ فاتحہ میں دعا مانگی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر آگے انسان دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت ہے۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی جب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں ہدایت ہے۔ اب قرآن نے بات شروع کرتے ہی 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کر دیا۔ ایک وہ لوگ جو اہل ایمان، جن کے بارے میں ہم نے پچھلی بار بات کی تھی۔ ایک وہ کہ جو اس ایمان کی دعوت کو ٹوٹلی ریجیکٹ کریں گے، ابھی ہم لوگ آگے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور ان 2 کے بعد تیسرا گروہ وہ آئے گا کہ جو بین والا معاملہ رکھے گا۔ ابھی جو بین والا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ نہ ان سے بھی خراب ہو، یعنی کہ ان سے بھی نہ خراب ہو، ان سے بھی نہ خراب ہو، ان سے بھی اچھا چلتا رہے، ان سے بھی اچھا چلتا رہے، ان کے بینیفٹس بھی لیتے رہے، ان کے بینیفٹس بھی لیتے رہے۔ قرآن کا اس کے بارے میں موقف جو ہے وہ بڑا واضح ہے۔ قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اگر اس قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ میک شور کرنا پڑے گا، وی ہیو ٹو میک شور دیٹ وی بلانگ ٹو دا فرسٹ گروپ۔ اگر ہم لوگ اس قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی تسلی کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا کہ قرآن سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے، دین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جو دنیاوی اور اخروی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ صرف پہلے گروپ کے لوگ۔ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، ہم لوگ شروع کرتے ہیں دوسرے گروپ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 6 سے کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے لیے برابر ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان والے لانے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز ہم لوگ سمجھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین کفروا، تو یہاں پر وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے صرف کفر کیا، بلکہ یہاں پر کفر سے وہ مراد ہے کہ جو کفر کر کے اڑ گئے۔ ظاہری بات ہے اپنی بات پہ وہی اڑے گا، کسی بھی چیز کی شد و مد کے ساتھ مخالفت وہی کرے گا جو اڑا ہوگا، جس کو شور ہوگا، جو جانتا ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر وہ مراد ہیں کہ جو اپنی بات پر اڑ گئے۔
اور عموماً کفر پہ اڑنے کی وجوہات بہت زیادہ نہیں ہوتی ہیں. اگر میرا اور آپ کا کسی چیز میں اختلاف ہے اور ہم لوگوں کا جو مطمع نظر ہے یا ہم لوگوں کا جو اس سے حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس سے دونوں کا فائدہ ہو یا اس سے جو اصل بات ہے وہ سامنے آ جائے، تو ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اڑی نہیں کریں گے. لیکن اگر میں کسی معاملے میں یا آپ کسی معاملے میں میرے ساتھ زبردستی کی اڑی کریں گے تو اس میں چند ایک ہی چیزیں ہیں. یا تو یہ ہے کہ اس میں میرے نقصانات یعنی کہ دنیاوی مفادات جو ہیں ان کا نقصان ہو رہا ہے، یا آپ کے دنیاوی مفادات کا نقصان ہو رہا ہے، یا کوئی برتری ہے جو میرے پاس ہے یا آپ کے پاس ہے، یا ضد ہے، یا تعصب ہے، یا کوئی اور وجہ ہے. یعنی کہ یہ چند ایک وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان، تعصب کا مطلب ہوتا ہے کہ آئی ایم بیٹر دین یو، یا آپ جو ہے کنٹری ایکس سے ہیں اور میں کنٹری وائی سے ہوں، آپ ایکس قبیلے سے ہیں میں وائی قبیلے سے ہوں. یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کی بنا پر ایک دوسرے کو برتری حاصل، ایک دوسرے کو اپنے آپ سے برتر سمجھنا یا دوسرے کو اپنے آپ سے نیچا سمجھنا، سپیریورٹی. لیکن یہ خاص سپیریورٹی ہے کسی مقام یا کسی بستی یا کسی قبیلے کی وجہ سے. میں آپ کو مثلا ایگزامپل دیتا ہوں. دنیا میں مشہور، ہاں یہ دنیا میں مشہور ہے دو کنٹریوں کا جھگڑا، نو نیمز، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہم سپیریئر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سپیریئر ہیں، اور وہ جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں وہ تعصب کی بنیاد پر ہے، وہ کنٹری کے تعصب کی بنیاد پر ہے. اسی طرح کوئی کسی سے نفرت کرتا ہے کہ میں جو ہوں وہ فلانے خاندان سے ہوں، تم ڈھمانے خاندان سے ہو، تو یہ جو ایک دوسرے کی برتری ہے یہ خاندانی تعصب کی وجہ سے. اس کے لیے جو ہے وہ ورڈ یوز ہوتا ہے. تو اینی ہاؤ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، وہ لوگ جو کفر پر اڑ گئے، اب جو اڑ گیا اس کو آپ کتنا بھی سمجھا لیں کتنا بھی کر لیں ان کو بات سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، تو اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر. ظاہری بات ہے یہ اس چیز کی بات نہیں ہو رہی کہ جو سامنے والی ہے، بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی انسان کسی چیز کی طرف کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی آسان کر دیتا ہے. اب جب ایک انسان کفر پر اڑ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ کفر ہی کر دیا. اب جب اسے وہی چاہیے تو پھر وہی تھی. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے عموماً جو دیکھنے کی یعنی چیزوں کی اصلیت کو دیکھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ سلب ہو جاتی ہے. اور ایسے لوگوں پر استعارن یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کی آنکھوں پر یا ان کے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر ایسے ہے تو ایسے سے. آپ انہیں کتنا بھی کہتے رہیں، اس کے لیے وہ اردو کا محاورہ بڑا اچھا استعمال ہوتا ہے، بھینس کے آگے بین بجانا. وہ بس بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہی ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہیں مانتے ہیں. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا ہے. اور پھر کیا ہے ان کے لیے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں پر میں پھر ایک چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ یہ اس گروہ کا ذکر ہے جو حق کو پہچان جانے کے بعد اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں. یہ جو نہیں جانتا اس کے لیے یہ بات نہیں ہے. جو نہیں جانتا اس کا معاملہ کچھ اور ہے. اس تک ہو سکتا ہے دعوت ٹھیک نہیں پہنچی، دعوت پہنچانے والا جو ہے اس نے محنت نہیں کی ہے، یا اس تک جس فارم میں دعوت پہنچی ہے وہ اس کے لیے بڑی ان ایکسیپٹیبل ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. تو یہاں پر ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو حق کو پہچان گئے لیکن اپنی تعصب یا ضد یا ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا، حق واضح ہو گیا. ایسے لوگ عموماً مسلمانوں میں کم پائے جاتے ہیں، ہوتے ہیں. اور یہ عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے سامنے تھوڑی سی اڑی کرتے ہیں، بات نہیں مانتے، لیکن جب وہ کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں کہ جہاں پر انہیں مکمل آزادی ہوتی ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کی فضول بات کرنے کی، تو پھر وہاں پہ جا کے ان کے اندر سے یہ نکلتا ہے جسے کہتے ہیں نا یہ تعصب، یہ جو دین کے بارے میں نفرت ہے نا، اس کا اوپن اظہار کرتے ہیں وہ لوگ. لیکن عموماً یہ مسلمانوں میں کم پائے جاتے ہیں. ابھی جو تیسری کیٹیگری آ رہی ہے نا یہ ہے خطرناک. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب تیسری کیٹیگری کی بات شروع ہو رہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی، مگر حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں. یہاں پر اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے منافقین کی. اس سے اختلاف یعنی کہ کوئی ضروری نہیں ہے کیا جائے، بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے. لیکن یہاں پر ایک رائے اور بھی
پیش. اس کی وجہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اختلاف کی وجہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی کرتا ہے کہ یہاں پہ لفظ نفاق کہیں نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کچھ چیزیں بیان کی ہیں. اس کو اگر ہم دوسری طرح سمجھیں تو اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ بیسیکلی یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک کیریکٹر کی کیریکٹرسٹکس بتا رہا ہے کہ کیا ہوں گے، کہ ایک بندہ جس کا کیریکٹر کوشچنیبل ہو سکتا ہے اس کی کیریکٹرسٹک کیا ہو سکتی ہے. تو اس میں جو سب سے پہلی اللہ تعالیٰ نے چیز بتائی ہے، جس پر یہاں پر جو کردار کا جو سب سے پہلا نقشہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یہ اس وقت کے اگر ہم ٹائم میں جا کر اس کو دیکھیں تو یہ اس وقت کے جو یہود علماء تھے ان پر ایگزیکٹ فٹ آتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مدنی صورت ہے اور مکی قرآن نازل ہو چکا ہے. مکی قرآن میں جو دعوت دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اور جو ایمانیات والے معاملات ہیں کہ آخرت کا انکار نہیں ہے تو آخرت کے لیے تیاری کرو. جبکہ جو مدنی صورتیں ہیں اس میں شریعت کی بات کہی گئی ہے، اصولوں کی بات کہی گئی ہے، احکامات کی بات کہی گئی ہے. اب جو یہود علماء ہیں وہ لوگ، اس وقت کے جو یہود علماء ہیں وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ قرآن جو بات کر رہا ہے وہ جو ان کے پاس موجود کتاب ہے تورات اسے میل رکھتی ہے. اب وہ لوگ اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہے جو ان کے پاس ہے، اور اس قرآن سے بھی پوری طرح منہ نہیں موڑنا چاہ رہے کہ فائدے اس میں بھی نظر آتے ہیں اس میں بھی نظر آتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا تھا، اس وقت کے علماء یہود جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم لوگوں نے صرف حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے نا، باقیوں کو تو ہم سب مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، جو لوگ کسی ایک بھی نبی کا انکار کر دے، جو لوگ انکار کر دیں وہ دین اسلام میں سے نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، چاہے وہ اللہ اور آخرت کو مانتے ہوں. وَمَا هُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ مومن نہیں ہیں. اور اصل میں جب لوگ یہ کہتے ہیں، اچھا اس میں ایک چیز اور بھی مضمر ہے کہ یہ کریکٹرسٹک ایک ایسے شخص کی بھی ہو سکتی ہیں جو یہ نہ جانتا اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، یہ صفات پائی جاتی ہیں. تو جو یہ لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں یا دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اہل ایمان کو. وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ایمان والا ہو، دین پر چلتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتا ہو، اور دوسرا شخص اسے بے وقوف بنا کر یہ سمجھ رہا ہو کہ میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں؟ نہیں، وہ اسے دھوکہ نہیں دے رہا ہے، بلکہ وہ جو عمل کر رہا ہے، جو فعل وہ سر انجام دے رہا ہے، اس کے بدلے میں وہ اپنی آخرت کا جو نقصان کر رہا ہے وہ اس کے لیے زیادہ بڑا پرابلم ہے. وہ جس کو دھوکہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کا کہیں نہ کہیں سے پورا کر ہی دے گا، اگر نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے کوئی اور اجر دے دے گا. وما یشعرون، اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے. تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئے کہ منافقین کی اکثریت جو ہے وہ اپنے نفاق کے بارے میں شعور نہیں رکھتی تھی، یعنی کہ وہ لوگ کانشیس نہیں تھے اس بارے میں، یہ نفاق ان کے سب کانشیس میں کہیں پایا جاتا تھا. اب یہی چیز اگر ہم آج کے ماحول میں دیکھیں تو آج کے ماحول میں جب آپ کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں اور اسے دین کے احکامات سناتے ہیں، تو وہ چیزیں جو اس کے مفادات سے میل نہیں کھاتی، یا وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے اس کے دنیاوی جو بینیفٹس ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار اتنی سختی اچھی نہیں، تھوڑا سا اس کو لے لیتے ہیں، تھوڑا سا اس کو لے لیتے ہیں، تھوڑا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے. جو آپ کے پاس دین ہے، جیسا آپ کے پاس دین ہے، آپ کو ویسے کا ویسا ماننا پڑے گا. اب اگر ہم اس کو اس ٹائم پر لے کر جائیں تو اس ٹائم بہت سے ایسے لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے یا کہتے ہوں گے کہ بھئی آپ کیوں بلا وجہ کفار مکہ سے اور اپنا وہ جو ہیں یہود جو ہیں یا جو آپ کے دشمن ہیں، آپ کیوں ان سے بلا وجہ کی لڑائیاں کرتے ہو؟ کیوں بلا وجہ لوگوں کو جو ہے نا وہ آپ چھیڑتے ہو؟ ٹھیک ہے، امن شانتی کا ماحول بنا کے رکھیں. آپ لوگ جو ہے وہ مدینہ میں آ گئے ہو اور اب یہاں سے مڑ کے جو ہے وہ مکہ پہ جا کے حملہ کرنے کی باتیں کرتے ہو. بھئی کہاں ان کا ہزاروں کا لشکر اور کہاں آپ جو ہے وہ سو میں آپ کی تعداد. اس قسم کی باتیں نئی نہیں ہیں. دین کے معاملے میں دین کی کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ ہی یہ
دوسرے لوگوں کا رویہ رہا ہے کہ وہ ان کو ہمیشہ ڈسکریج ہی کرتے رہے ہیں. یہ آگے بھی بات آئے گی اس میں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں کیا فرماتا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، ایک مرض ہے. اور یہ مرض کیا ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ مرض نفاق ہے. اگر ہم اس کو دوسرے پیرائے میں دیکھیں تو یہ مرض اصل میں کردار کی کمزوری کہا جا سکتا ہے، ویکنیس آف کیریکٹر. حق کو آپ نے پہچان لیا، آپ کے سامنے بات واضح بھی ہو گئی، لیکن آپ اس بات کو ماننے کے لیے اس لیے نہیں راضی ہو رہے ہو کہ اس بات کو ماننے سے آپ کی موجودہ جو آپ کی سچویشن ہے اس کے جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ آپ کو بیئر کرنے پڑیں گے. بھئی آج آپ دیکھیں، اگر ہم اس چیز کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ آج کے مسلمانوں پر کریں تو آج کا ایک مسلمان اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس نے نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ بھی دے دی، اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا تو حج بھی کر لیا. اب وہ کہتا بس اب اس سے آگے کچھ نہ ہو، کر لیا میں نے. اب اس سے آگے وہ کیا کرے گا؟ اگر اس سے آگے کوئی جانا چاہے گا تو وہ کیا کہے گا کہ وہ دعوت اللہ پیش کرے گا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے کا بھی صرف اتنا حصہ بتائے گا جو نظریاتی ہے. اللہ ایک ہے، توحید کے بارے میں بیان کر دے گا، ایمانیات کے بارے میں بیان کر دے گا، اور اس کے لیے بھی صرف اپنی زندگی کا اتنا ہی وقت دے گا جس وقت کو دیتے ہوئے اس کے دنیاوی مفادات پہ زک نہ پڑے. آپ کتنے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو دین کو پھیلانے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنا دنیاوی وقت اس کے لیے پورا نہیں کر پاتے یا پورا نہیں دینا چاہتے؟ نکلیں گے دین کے کام کے لیے، اچھی نیت سے نکلیں گے، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا اور ہمیں کوئی حق بھی نہیں ہے کسی کی نیت پہ شک کرنے کا. لیکن کتنے لوگ ہیں جو یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ میں ایک دن جو کچھ میرے پاس ہے اس کو انف کر کے سمجھ کے پوری کی پوری اپنی زندگی یا بقایا وقت دین کے لیے وقف کر دوں. آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہیں؟ شاید انگلیوں پہ گن سکیں اگر کوئی ہے تو. اس سے تھوڑا سا آگے آتے ہیں وہ لوگ جو دین کے لیے اپنا پورا وقت لگا رہے ہیں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں. وہ دین کے لیے اپنا جو پورا وقت لگا کے دین پریزنٹ کر رہے ہیں وہ کتنا پریزنٹ کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ آج لوگ واقعی اپنی انرجی لگاتے ہیں، اپنا ٹائم لگاتے ہیں، اپنے سورسز لگاتے ہیں دین کو پھیلانے کے لیے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. دین کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ آج بھی مسلمان ویسے ہی میں یعنی کہ اس کے لیے لفظ جو ہے وہ یرحمک اللہ، میں اس کے لیے لفظ یرحمک اللہ میں اس کے لیے لفظ سوچ رہا ہوں کوئی آسان جو چھوٹا لفظ ہو کہ آج بھی مسلمان انہی نظروں سے دیکھا جاتا ہے جو آج سے کچھ عرصہ میں 5 7 10 سال پہلے دیکھا جاتا تھا. ذلیل سمجھا جاتا ہے، حقیر سمجھا جاتا ہے، چھوٹا سمجھا جاتا ہے، دہشت گرد سمجھا جاتا ہے. کیوں سمجھا جاتا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ آج ہم لوگ جب کسی ملک میں جاتے ہیں جو ایڈوانس کنٹریز ہیں، وہاں سے آپ کا نام دیکھ کر یا آپ کا دین دیکھ کر یا آپ کا کئی کنٹریز کا پاسپورٹ دیکھ کر آپ کو نکال کے لائن سے دوسری لائن میں کھڑے کرتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی والی لائن ہے، یہاں اپنی انٹری اور ایگزٹ رجسٹر کرواؤ گے تو ہی تم ہمارے ملک میں آ یا جا سکتے ہو. یو ایس میں کرتے ہیں. کیوں؟ اگر ایک انسان اتنی محنت دین کے لیے کر رہا ہے اور لاکھوں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور دین کی اویئرنیس پھیل رہی ہے تو کہیں پر تو ہے جو کچھ صحیح نہیں. یہاں پر ہے وہ پرابلم کہ انسان جب اپنے مفادات کو سامنے رکھے گا تو وہ دین کے صرف وہ پہلو بتائے گا کہ جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. بھئی آپ سامنے یہاں پہ روڈ پہ کھڑے ہو جائیں اور نعرے لگانے شروع کر دیں مسلمانوں کو نماز پڑھو روزے رکھو زکوٰۃ دو. کون کہتا ہے میں نہ دوں؟ کون کہتا ہے میں نہیں کروں گا؟
اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ کبھی بھی نہیں کہے گا میں صحیح کر رہا ہوں. جبکہ اس کے مقابلے میں جب آپ لوگوں کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کا کہیں گے، عقائد اور عبادات کی بات نہیں کر رہا ہوں، زندگی گزارنے کی بات کر رہا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگوں کو وہ کاروبار چھوڑنے پڑیں گے جن میں سود ملوث ہے. پھر لوگوں کو وہ کاروبار چھوڑنے پڑیں گے جو حرام کی کمائی کی طرف لے کے جاتے ہیں. پھر لوگوں کو اپنے بزنسز چینج کرنے پڑیں گے جن میں ان کے اتنے پیسے لگے ہوئے ہیں. لیکن وہاں پر کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں میں؟ پھر وہاں پہ ہوتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. سسٹم تو بہت دور ہے سر. اپنے ذاتی زندگی کو بدلنے سے ہی انہیں پرابلم ہونی شروع ہو جاتی ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے. اور جب ایک انسان کا رویہ ایسا ہو جائے کہ وہ آخرت بھی چاہے اور دنیا بھی چاہے تو پھر کیا ہوگا؟ فزادہم اللہ مرضا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے روگ کو بڑھا دے گا. بھئی دنیا چاہنا بری بات نہیں، انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے پیدا کیا ہے. آپ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، آپ سوشل سروس کرنے والے بنیں، آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں، ان چیزوں سے منع نہیں کرتا دین. لیکن ان تمام چیزوں کے پیچھے اگر مقصد دینی نہیں ہے، بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو 16 18 20 سال دنیاوی تعلیم دیں اور آپ اس کے بعد کہیں کہ یہ دین کا عالم بن جائے؟ نہیں ہو سکتا. بھائی آپ نے اپنے بچے کو قرآن ختم کروایا اس کی چھٹی 6 7 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ وہ 20 22 سال کی عمر میں قرآن نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. تو اگر ایک انسان کا یہ رویہ رہے گا، بین بین لٹکنا چاہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے وہیں چھوڑ دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے. اچھا یہاں پر میں پھر مینشن کر دوں ایک بات کہ ہم لوگ یہاں پر کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہے، نہ ہی کسی کا نام لے کر یا کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ بات کر رہے ہیں. ہم یہ ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ حق کو جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے اس کی دعوت نہیں دیتے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اور دنیا بھی رکھنا چاہتے ہیں، اور جن کے ساتھ آپ کے مفادات، جن باتوں جن کاروبار کے ساتھ آپ کے مفادات ہیں ان سے بھی منسلک رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کس وجہ سے؟ بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بول رہے ہیں. دنیا والے کو تو وہ جھوٹ نظر نہیں آتا، لیکن وہ جھوٹ اپنے آپ سے بول رہے ہیں اور دنیا والے کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور پھر ان لوگوں کی ایک بڑی کریکٹرسٹک اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو، کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں. فساد کیا ہوتا ہے؟ فساد کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر ہم فساد کو ان شارٹ سمجھیں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی اگر ایک حکم چھوڑ دیں تو اس کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہوتے ہیں یا اس کے نتیجے میں آپ کو حالات جس طرف لے کے جاتے ہیں وہ فساد ہے. اس کی مثال سمجھتے ہیں ہم. آج ایک ویسٹرن معاشرہ ہے اور ایک ہمارا معاشرہ ہے. ہم لوگ دنیاوی طور پہ بالکل پیچھے رہ گئے ہیں، ان سے تو ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اور وہ جو چیزیں دنیا میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، اور جب ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. یعنی کہ جو یہ نہیں مانتا ہے وہ یعنی کہ وہ بیوقوف ہے، اس سے زیادہ ان میں کیا کہوں. اب اگر ہم اس کے کانٹریری دیکھیں، ہمارے پاس جو اخلاقی اقدار ہیں، جو فیملی ویلیوز ہیں، ان کے پاس وہ چیز اتنی ہی کم ہے جتنی ہمارے پاس ٹیکنالوجی کم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال ہمارے معاشرے نے چاہے جھوٹی غیرت کے نام پہ، چاہے اپنی جہالت کے نام پہ، لیکن اس نے ان اخلاقی اقدار کو چھوڑا نہیں، مضبوطی سے پکڑ کے رکھا، جانے نہیں دیا. آج بھی ہمارے معاشرے میں اگر محلوں میں کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے تو چاہے دوسرا نہیں بھی جانتا وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ خبردار کوئی بدتمیزی نہیں کرے گا یہاں پہ. یہ چیز آج بھی پائی جاتی، جبکہ وہاں پر اس چیز کا ٹوٹل فقدان. تو کیا ہوا کہ وہ لوگ دنیاوی معاملات میں تو بہت اوپر چڑھ گئے، بہت اوپر چڑھ گئے، لیکن اخلاقی اقدار، فیملی لائف تباہ و برباد ہو کے رہ چکی ہے. ان کی ایک یعنی ایک نسل تو نہیں کہنا چاہیے، ان کی نسلوں کی نسلیں
شادی کے بغیر پیدا ہو رہی ہیں. اور سوچیں کہ جہاں پر نسلوں کا یہ عالم ہو جائے وہاں پر بچوں کی کیا تربیت ہوگی، اور اس ایسی تربیت کے نتیجے میں جو آگے نسل آئے گی وہ کیا لے کر آئے گی. لیکن وہاں کا ایجوکیشن سسٹم، وہاں کا ہیلتھ سسٹم، وہاں کا جسٹس سسٹم، یہ سارے بہت اچھے ہیں. ایک چیز اور سمجھیں، آپ کہتے ہیں جی ہم نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم چھوڑ دیا لیکن اس کی جگہ ایک آلٹرنیٹ حکم تو لے ہی آئے ہیں نا. ہم سود نہیں لیتے یا ہم سود کو ٹوٹل حرام نہیں کرتے، ہم اسلامی بینکنگ لے آئے. اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا حکم اگر چھوڑا نہیں تو اس کو آلٹر کر دیا نا بھائی، چھوڑ ہی دیا آپ نے. اس کے حساب میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے حساب میں یہ ہوتا ہے کہ ایک یعنی کہ اٹس اے بگ تھنگ ٹو سے، لیکن اسٹل آئی ہیو ٹو سے اٹ کیونکہ میری ذمہ داری ہے بات کرنا. جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں انوویشن لے کر آئیں گے، اپنی عقل لے کر آئیں گے، چینجز لے کر آئیں گے، تو پرفیکشن صرف اور صرف ڈیوائن لا میں ہوتی ہے، انسانی لا میں نہیں ہو سکتی. اس کے نتیجے میں آپ دوسرے احکامات کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں کہ بھئی اس میں بھی لے آؤ، اس میں بھی لے آؤ، اس میں بھی لے آؤ، اس میں بھی لے آؤ. سود کو اگر آج حلال آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کل کو شراب کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے، پرسوں زنا کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے، آنے والے دنوں میں کسی اور چیز جو اللہ تعالیٰ نے بری طرح سے منع کی ہوئی ہے اس کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھیں، میں آپ کو سود کی دوبارہ اگزامپل دیتا ہوں. اگر ہم قرآن و حدیث کا ذخیرہ اٹھا کے دیکھیں نا تو آپ کو سود کے حرام ہونے کی کوئی منطق نہیں ملے گی کہ اس وجہ سے سود حرام ہے. اللہ تعالیٰ سیدھا قرآن میں فرماتا ہے یہ حلال ہے، بے حلال ہے، سود حرام. جو تمہارے پاس ہو چکا وہ ہو گیا، جو باقی ہے اسے چھوڑ دو، بات ختم. اس کے علاوہ قرآن یا حدیث آپ کو کوئی لاجک نہیں دیتی. اور آج 1400 سال بعد جب ہم وہ منطق دیکھتے ہیں، وہ اصول حکم دیکھتے ہیں، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی جو لوگ سود میں ڈیل کرتے ہیں یا اس سود کی وجہ سے آج جو غریب ممالک کا، کنٹریز کا حال ہے وہ کیا ہے؟ بیڑا غرق ہو چکا ہے اکانومیز کا. بھئی دور کہاں جانا ہے، پاکستان کی بات کریں. سود پہ قرضے اٹھا کے اور پھر ان قرضوں کا سود دینے کے لیے مزید سود پہ قرضے اٹھا کے آج ایک وہاں کا رہنے والا انسان کن حالوں میں پہنچ چکا ہے. اور کس کی غلطی ہے؟ اس کی غلطی ہے، وہ جو اوپر بیٹھے پالیسیز بنانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پالیسیز کو سائڈ پہ کر دیا، اپنی پالیسیز کو لے آئے. اس کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ سے پورا نیچے والا سسٹم بیڑا غرق اور برباد ہو کے رہ گیا. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ زمین میں فساد نہ کر، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی طرف سے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنی طرف سے نہ دین ضائع ہو نہ دنیا ضائع ہو کوشش کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار ہم نے کیا کیا، ہم تو آپ کو راستہ بتا رہے ہیں کہ آپ یہ ہیلا کرو اور بینک کو جو ہے وہ آپ کا جو انٹرسٹ آتا ہے اسے آپ نفع کا نام دے دو، اور آپ یہ بولو کہ ہم سود نہیں لے رہے بلکہ جو وقت ہے اس کا پیسہ ہم آپ سے لے رہے ہیں، اینڈ ایکس اینڈ وائی اینڈ زیڈ. اور یہ سب جانتے ہیں کہ جو اسلامی بینکاری ہے، جسے اسلامی بینکاری کا نام دیا گیا ہے، اس کی جڑیں جا کے پیچھے اسی سے ملتی ہیں جو آپ کا ورلڈ بینک ہے. انڈیا میں ریگارڈنگ یہ جو انٹرسٹ آتا اس میں بولتے ہیں کہ وہ دارالحرب ایک دارال، دیکھیں وہ نا بات دوسری طرف چلی جائے گی. تو ہاں ٹھیک ہے، آپ وی ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن. دیکھیں میں اس وقت اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اصول لیں یا نہ لیں. ہم لوگ اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصولوں سے پیچھے ہٹیں گے کہ ان کو آلٹر کریں گے تو آپ فساد کریں گے. اور جب فساد ہوتا ہے تو لوگ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس قسم کی حرکتیں نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ نحنو، کیا جو ہے وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قالو انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں بھئی ہم اصلاح کرنے والے میں سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ نہیں، الا آگاہ ہو جاؤ، انہم هم المفسدون، بلکہ اصل میں یہ لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. آپ اس کی سب سے بڑی اگزامپل پھر سود کی دیتا ہوں میں. آپ کہتے ہیں بھائی جی اسلام جو ہے وہ دنیا کا پرفیکٹ ریلیجن ہے، ہمارے پاس اکانومیکل رولز موجود ہیں، ہمارے پاس معاشرتی اصول موجود ہیں، ہم لوگ دنیا کی بیسٹ اکانومی چلا سکتے ہیں،
ہم لوگ دنیا میں آج دوسری بڑی قوم ہے، اتنے بلین لوگ ہیں، ہم لوگ زکاتیں دیتے ہیں، سب کرتے ہیں بھائی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ آپ کیا ایسے اکانومسٹ پیدا نہیں کر سکتے جو اسلامی اکانومی سسٹم ترتیب دے سکیں؟ کیا آپ کو اپنی اکانومی چلانے کے لیے ویسٹرن بینکنگ لے کر اس کو کلمہ پڑھا کے جو ہے آپ کو حلال کرنا پڑا؟ ایسے اب یہ تو بالکل ایسے کوئی ڈاکو ہو اور وہ کہ جو میں ڈاکہ نہیں ماروں گا، میں اسلامی ڈاکہ ماروں گا، یہ شراب ہے نا، یہ وہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے کیونکہ یہ اسلامی شراب ہے۔ ہم کم آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم لوگ؟ تو اللہ آگاہ ہو جاؤ، انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ لوگ ہیں اصل میں فساد کرنے والے مگر اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب کہ ان کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ جیسا یہ لوگ ایمان یا دوسرے لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، یعنی ایمان والے صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں، تابعین ایمان لے کے آئے ہیں، تبع تابعین ایمان لے کر آئے ہیں، محدثین اپنی اتنی کوشش کرتے ہیں، علماء اتنی کوشش کرتے ہیں، مفسر اتنی کوشش کرتے ہیں، ان کے جیسا اپنا دین بناؤ۔ کیا کہتے ہیں؟ قالو، کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان لے کے آئے جیسے کہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے۔ 1400 سال پہلے قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب آپ دین کی طرف آئیں گے تو لوگ آپ کا خیر مقدم نہیں کریں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ کوئی پاگل ہو گیا، اچھے خاصے تھے، داڑھی رکھ لی، نمازیں پڑھے تھے، ٹھیک ہے، یہ کیا جو ہے تم نے اپنا وہ کام چھوڑ کے اس طرف جانا شروع کر دیا، اچھی خاصی تمہاری زندگی گزر رہی تھی، یہ تم کیا ہو گئے ہو؟ جب دیکھو اللہ اور رسول کی بات لے کے بیٹھے ہوتے ہو۔ اور کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ اپنے، وہ جن کے بیچ میں آپ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ وہی ہوتی ہے، فسادات میں پڑے ہوئے ہیں، شعور نہیں رکھتے۔ جب یہ تمام چیزیں ہوں گی تو انسان کیا کہے گا جو ایمان والا ہوگا؟ بے وقوف آدمی۔ ابھی یار دیکھو اس کی بچیاں بیانے والی تھی، کہتا ہے جی میں نے بینک کی نوکری نہیں کرتی، سود لو۔ او اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کیا ہو گیا ہے؟ اللہ معاف نہیں کر سکتا؟ توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی غفوریت اور رحیمیت انسان نے اپنی عقل پہ پرکھنی شروع کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان سیکھا نہیں، عقیدہ سیکھا نہیں، اپنے رب کے بارے میں جانا نہیں، تو اپنے رب کو ویسے ہی سمجھ لیا جیسا سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ آگاہ ہو جاؤ، انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہ ہیں بے وقوف لوگ لیکن اصل میں علم نہیں رکھتے۔ بھئی اس کی ایک موٹی سی مثال ہے، اس دنیاوی زندگی کا اور آخرت کی زندگی کا کوئی مقابلہ ہے؟ اس دنیاوی زندگی میں یعنی کہ جو چیز ختم ہونے والی ہے چاہے کتنی بھی لمبی ہو، وہ نہ ختم ہونے والی کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو بے وقوف ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں۔ آج اب یہ جو اس سے آگے جو آیات چل رہی ہیں نا، یہ جو یہاں سے آیات شروع ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُؤْمِنُوا، اب یہاں سے یہ آیات ایسے لگ رہی ہیں کہ گویا یہ جو آج کا وہ مسلمان نا جو دین سے واقفیت نہیں رکھتا ہے، دینی تہذیب سے واقفیت نہیں رکھتا ہے، اس کو ماڈرنزم کا نام دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ آیات ان پر بالکل فٹ آ رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے کے آئے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو جسے ہم لوگ دوغلا کہتے ہیں، وہ جب علماء کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم ماشاءاللہ جو دین کا کام آپ کر رہے ہیں وہ کیا بات ہے اس کی۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ان سے تو بس ایسی مذاق ہی کر رہے تھے۔ اپنے شیطان مطلب اب یہ جو شیطان ہے نا، دیکھیں شیطان جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ یہاں پر تو خیر شیطان سے مراد جو ہے نا وہ علماء یہود ہے، اگر ہم وہ اس کانٹیکسٹ میں جا کے دیکھیں کہ وہ لوگ جو یہودی ہوتے تھے جو دین کو ایمان لے آتے تھے، رات کو پھر جو ہے وہ ایمان سے جو ہے اللہ تعلقی کا اظہار کر دیتے تھے، یا ایسے لوگ، ایسے علماء جو اس قسم کی ہیرا پھیریوں میں لگے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ یا قرآن جو ہے انہیں شیطان کہہ رہا ہے۔ اب شیطان ایک تو وہ جو بڑا جسے عزازیل کے نام سے جانتے ہیں نا، ابلیس کے نام سے ہم جسے، ایک تو وہ ہے نا شیطان جو جنوں میں سے ہے، اور جو اس کے چیلے چانٹے ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہیں۔
اسی طرح شیطان انسانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، اور اس کے چیلے چانٹے شیطان کے انسانوں میں بھی موجود ہوتے ہیں، جو وہی کام کرتے ہیں جو شیاطین جن وسوسوں کے ذریعے سے کرتا ہے، اور یہ آپ کے سامنے بیٹھ کے جو ہے نا وہ ماڈرنزم کے نام پہ کرتے ہیں، سیکولرزم کے نام پہ کرتے ہیں۔ اینی ہاؤ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، تو یہاں پر یہ بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ دو منہ والے ہوتے ہیں، جنہیں منافق کہا جاتا ہے۔ نفق جو ہے نا، نفق دراصل ایک سرنگ کو کہتے ہیں جس کے دو راستے ہوتے ہیں، اور شیطان جو ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دوں، شیطان کا جو لفظ جو مادہ ہے یعنی کہ جس سے لفظ آیا ہے وہ ہے شین تا نون، شین تا نون، ہاں شیطان، اور ایک دوسرا اس کا مادہ ہے وہ ہے شین و تا۔ جو شین تا نون ہے اس کے معنی ہیں کہ بہت دور ہو جانا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا، اور دوسرے اس کے معنی ہیں جبکہ جو دوسرے والے سے آتا ہے شین و تا سے، اس کے معنی ہیں غصے، یعنی جو شخص غصے اور حسد کے اندر جل بن رہا۔ اب یہ جو شیطان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے، ابلیس جسے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کو کہا تھا، اس نے نہیں کیا اور اس کی ساری کی ساری محنت اکارت گئی، اب وہ حسد اور غصے میں جل رہا ہے انسان سے، اسی لیے اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا نا کہ بھائی میں تو گیا ہوں، اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، آگے پیچھے اوپر نیچے سے اس کو بیڑا غرق کر دوں گا اس کا۔ اور جو ابلیس ہے، یہ جو شیطان ہے، یہ انسان کا ازلی دشمن، اور اس کا جو آبجیکٹو ہے وہ کیا ہے؟ کسی نہ کسی طرح انسان کو اپنے ساتھ جہنم میں ہمیشہ کے لیے لے جاؤں۔ تو بیک ٹو دا پوائنٹ کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ تو مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم اصل میں آپ کے ہی بھائی ہیں، آپ کے ہی ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے فرماتا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ یَعْمَہُونَ، اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، اور اپنی عقل کے اندھے پن میں یہ لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور یہ آج کا، اس میں ایک اور چیز یہاں پہ میں مینشن کرتا جاؤں کہ آج کے دور میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے پر اعتماد کر کے ایک اچھا معاشرہ بنانا چھوڑ دیا۔ ہمارے پاس معاملہ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ یہاں پہ 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مثال کے طور پہ، یا ہم لوگ یہاں پہ 25-30 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے اگر کوئی کسی دوسرے کے لیے اچھی بات کرتا ہے تو سب سے پہلی سوچ کا ذہن میں آتی ہے یہ کیوں بول رہا ہے، اسے کیا چاہیے، اسے مجھ سے کیا مفاد ہو سکتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے ایک دوسرے پر اعتماد کر کے ایک اچھی سوسائٹی بنانے کی کوشش نہیں کی، اور اگر کہیں پہ یہ سوسائٹی بن بھی گئی ہے تو وہاں پر یہ ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص، دیکھیں ایک انسان ہے وہ کسی بھی حالات سے گزر سکتا ہے، اگر ایک شخص کسی ایسے حالات سے، کسی ایسے مسئلے سے گزر رہا ہے کہ جو ان کے اصولوں پر پورا نہیں اترتا، تو بجائے اس کی مورل وہ کرنے کے، جسے کہتے ہیں نا کہ بجائے اس کو جو ہے اپنے سے جدا نہ ہونے دینے کے، بلکہ الٹا اس پر تنقید اور جسے کہتے ہیں نا اس کو ذلیل کرنے کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ایک معاشرہ بنانا ہی بڑی بات ہے۔ جب وہ معاشرہ نہیں بنتا یا اگر وہ معاشرہ بن جاتا ہے تو اس میں لوگوں کو اپنا ظرف بڑا کرنا چاہیے، اپنی بات بڑی کرنی چاہیے۔ جب تک ہم لوگ ایک اسلامی معاشرہ بنانے کی طرف نہیں جائیں گے تب تک ایک دوسرے پر اعتماد قائم نہیں ہوگا، اور جو دین ہم لوگوں سے چاہتا ہے ہم اس پر کامل طور پہ عمل نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم، کہ اللہ فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے، وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھے جا رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی کو خرید لیا ہے۔ دونوں آپشنز موجود ہیں، جانتے ہیں حق کیا ہے، جانتے ہیں کہ گمراہی کیا ہے، لیکن دنیاوی مفادات کے سامنے انہوں نے آخرت کے مفادات کو ترجیح نہیں دی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، سو نافع نہ ہوئی ان کی تجارت ان کے حق میں اور نہ ہی وہ راہ پانے والے ہوئے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ان کی مثال بیان کرتا ہے۔
مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے اس شخص نے آگ روشن کی. فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نور بصارت کو سلب کر لیا. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو ان کے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا. اس کی مثال کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہوا کیا کہ کچھ لوگ، آپ یہ سمجھے کہ ایک قافلہ تھا، وہ بھٹک رہا تھا اندھیرے میں، تو کچھ لوگ اس میں سے نکلے، انہوں نے لکڑیاں جمع کی اور آگ جلائی. اب جب انہوں نے آگ جلائی تو اس میں سے کچھ لوگ جو دیکھنے والے تھے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، یا آپ یہ سمجھیں کہ جب آگ جلی تو ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. یہ ایسے ہے، اس کی مثال ان کفار کی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کفار میں نہیں آئے تھے تو وہ لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے تھے. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نور ہدایت لے کر آئے، اس قرآن کو لے کر آئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے. یا انہوں نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی سلب کر لی، اور وہ پھر جس اندھیرے میں چلے تھے، جس اندھیرے سے چلے تھے، وہیں کے وہیں کھڑے ہو کے رہ گئے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو اب یہ لوگ نہیں لوٹیں گے. ابو جہل اس وقت کا سب سے پڑھا لکھا آدمی، ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، ولید بن مغیرہ، عقبہ بن ابی معیط، اور بہت سارے لوگوں کی ایسے مثالیں ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اس قبیلے کے تھے، خاندان کو جانتے تھے، جو دعوت پیش کر رہے تھے اس کو سمجھتے تھے، پھر بھی نہیں مانے. دوسری مثال اللہ تعالیٰ پھر بیان کرتا ہے، او کصیب من السماء، یا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے بڑے زور کی بارش برس رہی ہے آسمان سے، اس میں اندھیرے بھی ہیں اور گرج اور چمک، بجلی کی چمک بھی ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھونس لیتے ہیں مارے کڑک کے، موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یعنی یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں. واذا اظلم علیہم قاموا، اور جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک طرف تو بارش ہو رہی ہے، یعنی قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کر رہا ہے. اب جو بارش ہوتی ہے اس کا فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو بجلی بھی کڑکتی ہے، اور بجلی کی جو کڑکنے کی آواز ہوتی ہے وہ بڑی زوردار ہوتی ہے. اسی طرح جو قرآن اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے، تو اس قرآن پر جب انسان عمل کرتا ہے تو اس میں آپ کو کفر کا مقابلہ بھی کرنا ہوتا ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں بھی ملتی ہیں، آپ کو دنیاوی نقصانات ہونے کے اندیشے بھی ہوتے ہیں، آپ کے امتحانات بھی ہوتے ہیں، آپ آزمائشوں سے بھی گزرتے ہیں. تو اس میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب انہیں اسپیس ملتی ہے تھوڑی سی بھی، تو یہ لوگ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. یا یہ لوگ، یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ سمجھیں کہ قرآن اتر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جہاں پہ کوئی مشکل پڑی، آزمائش آئی، دین کے لیے اپنی کوئی قربانی پیش کرنی پڑی، تو انہوں نے کہا رک جاؤ، مجھے تھوڑی سی اسپیس چاہیے بھائی، یہ بہت مشکل کام میں نہیں کر سکتا، میرے پیچھے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے، میں تو یہ چھوڑوں گا تو میرا تو بزنس جو ہے وہ کھٹی لائن لگ جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے، ناٹ پاسبل. یا دوسرے الفاظ میں کیا ہم لوگ کیا کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں؟ اللہ بڑا غفور ہے، او اتنا سا چل ہی جاتا ہے یار، اتنی بھی کون سی بات ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی بڑی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. لیکن یہ اصول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، کوئی ہدایت دیتا ہے، کوئی عقل دیتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے ٹیسٹ کرتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے ٹیسٹ کرتا ہے، کسی سے اللہ تعالیٰ لے کے ٹیسٹ کرتا ہے، کسی کو اولاد دے کے ٹیسٹ کرتا ہے، کسی کی اولاد لے کے ٹیسٹ کرتا ہے. پیسہ، انرجی، صحت، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی روش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو انسان اپنے لیے جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، کسی پر جبر نہیں کرتا ہے. اسی طرح جب قرآن آپ دیکھیں نا، اس کی مثال آپ آج کے مسلمان پہ سمجھیں نا، جب ایک مسلمان کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے
تو جہاں پر عقائد کی، دین کی، عبادات کی بات ہوتی ہے ایسے ایسے سر دھنکتا ہے، اور جہاں پہ آپ کہتے ہیں بھی قرآن کہتا ہے کہ نکلو مقابلے آئیں گے، اپنا ٹائم دو، اپنے پیسے دو، اپنی انرجی دو، تمہیں اپنے وقت کی قربانی دینی پڑے گی، آپ کہیں گے اچھا یہ بھی. اور اس کے بعد سے پھر جو ہے وہ انہیں وہ والے علماء زیادہ پسند آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ دین میں آسانیاں ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. وہ اپنے مقام پہ اس پہ بات کریں گے. تو یہ معاملہ ہے کہ انسان اگر اپنے نظریے کے لیے، اپنے ایمان کے لیے جو دعوت وہ لوگوں کو پیش کر رہا ہے، اس دعوت کے لیے اگر انسان قربانی نہیں دے سکتا تو پھر صرف باتیں ہی ہیں، پھر صرف دعوے ہی. اگر دین کے لیے کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں پارٹ ٹائم کر رہا ہوں وہی کافی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر بھی پارٹ ٹائم ہے. اگر کوئی دین کے لیے اس لیے کام کر رہا ہے کہ میں دین کا کام کروں گا تو دنیاوی فائدہ بھی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا وہ اجر دنیاوی ہوگا، پھر آخرت میں کچھ نہیں. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ انشاءاللہ ایک دن میں اپنے دین کے لیے جہاں جتنا میں نے کر لیا وہ کافی ہے، اور جس دن دال روٹی کافی ہوگی وہ چھوڑ کے اپنے دین پہ آ جاؤں گا، یا میں دین پر کام کروں گا، دال روٹی میری اللہ تعالیٰ جو ہے کسی نہ کسی ذرائع سے چلاتا رہے گا، پلاننگ کر کے جب انسان آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا ویسے ہی اجر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا سنا سمجھا، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اور جو بھی غلطیاں کوتاہیاں تھیں وہ میری طرف سے تھیں. اللہ تعالیٰ میری تمام غلطی کوتاہیوں کو معاف کرے، اور اس قرآن کو ہمارے دلوں کا اور سینے کا نور بنائے، اور ہماری زندگی کو اس قرآن کے تحت کر دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.